علم الادویہ علم طب کی وہ شاخ ہے، وہ برانچ ہے جس میں ہم لوگ دواؤں کی ماہیت کے بارے میں، اس کے اشکال کے بارے میں، اس کے حصول کے بارے میں، اس کی نوعیت عمل کے بارے میں، اس کے طریقہ استعمال کے بارے میں، اس کے طریقہ تیاری کے بارے میں، اس کی مقدار خوراک کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ علم الادویہ۔ چونکہ علم الادویہ کی 4 ڈفرینٹ برانچز ہیں۔ نمبر 1 کلیات علم الادویہ، نمبر 2 ادویہ مفردہ، نمبر 3 ادویہ سیدلہ، اور نمبر 4 ادویہ مرکبہ۔ یہ 4 ڈفرینٹ برانچز۔ کلیات علم الادویہ سب سے پہلی برانچ ہے، ادویہ مفردہ دوسری، تیسری اور چوتھی۔ سب کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ جیسے کلیات علم الادویہ میں ہم لوگ دواؤں کی نوعیت عمل کے بارے میں، میکینزم آف ایکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے دوائیں کام کرتی ہیں، دواؤں کو کا حصول اور ان کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے، دواؤں کی ایکسپائری یعنی اس کی مدت حیات کتنی ہوتی ہے، اور دواؤں کے مضر اثرات ہمارے جسم پر کیا پڑتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کوئی دوا دستیاب نہیں ہوتی، اویلیبل نہیں ہوتی، تو ان دواؤں کا سبسٹیٹیوٹ کیا لیا جائے، ان کا بدل کیا لیا جائے، اس کے قوانین اور اصول کے بارے میں بات کرتے تھے۔ تو یہ علم الادویہ ہے، علم الادویہ کی پہلی برانچ سے ہم کلیات ادویہ۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے ادویہ مفردہ، جس میں ہم لوگ مفرد دواؤں کے بارے میں، اس کی ماہیت کے بارے میں، اس کے مزاج کے بارے میں، اس کے افعال و خواص کے بارے میں، اس کی طریقہ استعمال کے بارے میں، اس کی مختلف طرح کے جو اس کے اجزائے کیمیابیہ یعنی کیمیکل انگریڈینٹس ہیں ان کے بارے میں، اور اس سے بنائے جانے والے مشہور مرکبات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے علم الصیدلہ، دواؤں کو استعمال کرنے سے قبل جو بھی اس پر عمل کیا جاتا ہے، دواؤں کو کوٹا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، سفود بنایا جاتا ہے، اسے کشتہ بنایا جاتا ہے، اسے تحریر کیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں تجویز کیا جاتا ہے، اسے چلایا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے، اور اس کو مختلف مراحل سے جو گزارا جاتا ہے، اس طریقے کے جو بھی کارنامے ہیں وہ صیدلہ کے اندر آتے ہیں۔ اور ادویہ مرکبہ، جس میں ہم لوگ دواؤں کو مرکب بنانے کے لیے جو بھی نسخہ جات تیار کرتے ہیں اسے ہم لوگ ادویہ مرکبہ میں رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے علم الادویہ کی 4 برانچز ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی برانچ ہے کلیات علم الادویہ۔ ان تمام موضوعات پر ایک ایک کر کے ہم لوگ بات کریں۔ اس سے پہلے 2-3 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ میں نے پیچھے سے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ادویہ پر مبنی 3 مشہور جو کلاسیکل ٹیکسٹ بک ہیں وہ کون کون سی ہیں، جو سب سے زیادہ ریفرنس بک مانی جاتی ہیں، جو سب سے زیادہ آپ ٹی وی میں جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کو ریفرنس بک کے طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو ادویہ پر مبنی کتابیں، نمبر 1 کتاب الحشائش، رائٹر ہیں دیسقودیوس۔ نمبر 2 دوسرے نمبر پر جو دوسری کتاب ہے کتاب جامع مفردہ،
किताब जामिउल मुफरदात इब्न बैतार। तीसरी किताब है जिसे हम लोग फज़ाइलुल अदविया कहते हैं। नजमुल गनी रामपुरी साहब, नजमुल गनी रामपुरी। और चौथी किताब है जिसे हम लोग मुहद्दिस आज़म के नाम से जानते हैं। ये भी अदविया पर पेश किताब है, आज़म साथी। तो ये चार जो किताबें हैं, ये चारों किताबें अदविया पर बेस्ड है। अदविया, तो इन चारों किताबों का नाम जरूर आप लोगों को याद रखना। कई बार ये पीजी में सवाल पूछा गया है और इनके आज़म के मुसन्निफ का नाम क्या है। फज़ाइलुल अदविया पर पीजी में कई बार सवाल आ चुका है। किताबुल हशाइस पर दस्तूरियूस की किताब किताबुल हशाइस के बारे में भी पीजी में कई बार सवाल आ चुका है। और किताबुल जामिउल मुफरदात ये भी इब्न बैतार की किताब है। तो ये चार किताबें आप लोगों को मुफरदात में खास तौर से याद रखनी है, उनके नाम याद रखना है। अब आते हैं मुफरदात में इन चार के बाद, किताबों के नाम के बाद कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। मैं बस टू द पॉइंट उन पर बात करूँ और फिर हम लोग इस साल मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि मेरा इरादा था, पिछले साल के अदविया के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उसमें मैंने पढ़ाया था अलिफ से लेकर ये तक जो इम्पोर्टेंट दवाएं थी वो मैंने बताई थी। तकरीबन 40-35 दवाएं लास्ट ईयर मैंने पढ़ाई थी। लेकिन इस साल जो हम लोग तरीका है, मेरा तरीका, मैं अपना तरीका दूसरे तरीके से चेंज करना चाहता हूँ। एक नए तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ कि दवाओं के अफआल के बिहाफ पर एक एक करके हम लोग दवा शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला नाम आता है अकाल दवाएं। अलिफ से शुरू करते हैं। तरीका ये है कि अलिफ से शुरू किया जाए। अकाल दवाएं, अकाल का मतलब होता है कोरोसिव्स। कोरोसिव्स या कोरोसिव मेडिसिन। कोरोसिव मेडिसिन ऐसी दवाएं जो अपनी तेजी और हिद्दत के बिना पर अंसजा को, टिश्यू को फना कर देती है, उसे हम कोरोसिव्स। ऐसी दवाएं जो अपनी तेजी और हिद्दत के बिना पर टिश्यू को फना कर देती, अंसजा कहते हैं टिश्यू को, तो उसे हम लोग कोरोसिव्स दवाएं के नाम से जानते हैं। या कहीं कहीं कुछ इसकी डेफिनेशन दूसरे अंदाज में इस तरीके से लिखी जाती है कि ऐसी दवाएं जो अपनी हिद्दत और तेजी के बिना पर बुरे गोश्त को, बद गोश्त को खा जाती है, उसे अकाल कहते हैं। गोश्त खाने वाली अकाल दवाएं। अब देखिए, आमतौर से सबसे पहले हम अकाल दवाओं के बारे में, इनके क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, उससे पहले एक चीज और मैं यहाँ पर बता दूं कि इन दवाओं के इस्तेमाल की जरूरत, अमूमन ऐसी दवाएं उन मकामात पर इस्तेमाल की जाती हैं जहां पर नॉन हीलिंग टाइप ऑफ अल्सर्स होते हैं, या जहां पर किसी टाइप की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो हम वहां पर इस दवा का लोकल एप्लीकेशन करते हैं।
اور لوکل اپلیکیشن کی بعد یہ وہاں کے جو بڑے ہوئے گوشت کو یا وہاں کے جو بد گوشت کو فنا کر دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں، نیشت و نابود کر دیتی ہیں، جس سے وہاں برے گوشت ختم ہو کر نئے اور اچھے گوشت پیدا ہونے لگتے ہیں. تو ایسی دوائیں کال دواؤں کے نام سے جانی جاتی ہیں. اب اس میں عام طور سے یہ دوائیں، میں نے ابھی بتایا کہ یہ دوائیں جلد پر کام کرتی ہیں، اسکن پر استعمال کی جانے والی دوائیں. جو اسکن پر استعمال کی جانے والی دوائیں ہیں ان میں 2-3 نام ہیں خاص طور سے. سب سے پہلے آتا ہے کاوی. پہلا نام ہے کاوی. ایسی دوائیں جو اپنی گرمی کے بنا پر، اپنی حدت اور شدت کے بنا پر جلد کو سیاہ کر دیتی ہیں، جلد کو سیاہ کر دیتی ہیں، اسے کاوی دوائیں. اس کے علاوہ جالی، ڈٹرجنٹ، ایسی دوائیں جو اپنی گرمی کے بنا پر جلد کو صاف کر دیتی ہیں، جلد کو یا جلد کی میل کچیل کو صاف کر دیتی ہیں، اسے ہم جالی دوائیں. اس کے علاوہ محمر، ریوبیفینٹ، ایسی دوائیں جو اپنی حدت اور شدت کے بنا پر جلد کے اوپر سرخی پیدا کرتی ہیں، ریڈنس پیدا کرتی ہیں، اسے محمر کہتے ہیں. مبصر، بصور سے بنا ہے، بصور کے معنی ہوتے ہیں دانے. ایسی دوائیں جو اپنی گرمی کی بنا پر، جو اپنی حدت اور شدت کی بنا پر جلد پر دانے پیدا کر دیتی ہیں، چھوٹے چھوٹے رشز پیدا کر دیتی ہیں، دانے پیدا کر دیتی ہیں، وہ مبصر پیدا. اس کے علاوہ منفت، نیم نون فی فا، منفت، آبلے ڈالنے والی. ایسی دوائیں جو اپنی حدت اور شدت کے بنا پر، جو اپنی گرمی کے بنا پر، جو اپنی تیزی کے بنا پر جلد پر آبلے پیدا کرتی. اس کے علاوہ اکال، یا اکال سے پہلے کیا کہتے ہیں آپ کا مقرر، نیم بڑا قاف رے اور مقرر، زخم پیدا کرنے. قرح سے معنی ہوتے ہیں السر، اور مقرر معنی السر پیدا کرنے والی دوائیں. ایسی دوائیں جو اپنی گرمی، تیزی اور حدت کے بنا پر جلد کی مقام پر زخم پیدا کر دیتی ہیں، وہ مقرر دوائیں کہلاتی ہیں. اور اس کے بعد آتا ہے آپ کا کال. کروسو، انسجا کو فنا کر دینے والی. تو جلد پر اثر کرنے والی دواؤں کی کیا ہے، یہ ٹرمینالوجیز ہیں جو عام طور سے جلد پر استعمال کی جانے کے بعد، کیے جانے کے بعد اپنے اثرات کو مرتب کرتی ہیں. یہ ہے آپ کی جلد پر دواؤں کے اثرات. لیکن اب عموماً کیا ہے، ہم اس کی سیکوینس کیا ہے دیکھیں. سب میں ایک کامن چیز تھی، سب میں نے ایک ٹرم استعمال کیا، کیا ایسی دوائیں جو اپنی حدت اور شدت کے بنا پر جلد میں داغ دھبے پیدا کر دیتی ہیں. ایسی دوائیں جو اپنی حدت اور شدت کے بنا پر جلد کو صاف کر دیتی ہیں. ایسی دوائیں جو اپنی حدت اور شدت کے بنا پر جلد پر سرخی پیدا کر دیتی ہیں. ایسی دوائیں جو اپنی حدت اور شدت کے بنا پر جلد پر دانے پیدا کر دیتی ہیں. ایسی دوائیں جو اپنی حدت اور شدت کے بنا پر جلد پر آبلے پیدا کر دیتی ہیں. ایسی دوائیں جو اپنی حدت اور شدت کے بنا پر زخم پیدا کر دیتی ہیں. ایسی دوائیں جو اپنی حدت اور شدت کے بنا پر جلد کی انسجہ کو فنا کر دیتی ہیں. تو سب میں کامن ہے حدت اور شدت.
یعنی گرمی اور تیزی. لیکن یہ جو گرمی اور تیزی ہے یہ سب میں کم اور زیادہ ہے. جتنی کم ہوگی اس کے حساب سے اس کے اثرات مرتب ہوں گے، جتنی زیادہ ہوگی اس کے حساب سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اگر ہم مزاجی اعتبار سے بات کریں کہ یہ دوائیں جو جلد پر اثر کر رہی ہیں، چاہے وہ جعلی ہو، قاوی ہو، محمر ہو، مبصر ہو، منفذ ہو، مقرر ہو اور اطفال ہو، یہ مزاجی اعتبار سے کس طریقے کی ہوتی ہیں. تو اس میں موسٹلی دوائیں جو بھی آئیں گی، چاہے اگزامپل ان کے کچھ بھی ہوں، قاوی کے اگزامپل ہوں گے، جعلی کے اگزامپل ہوں گے، محمر کے اگزامپل ہوں گے، مبصر کے اگزامپل ہوں گے، منفذ کے اگزامپل ہوں گے، مقرر کے اور اطفال کے، سب کے اپنے اپنے انڈیویجول اگزامپلس ہیں. اور سب میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ کہ سب کا مزاج عام طور پر گرم اور خشک ہوا، کیونکہ وہ گرمی بھی پیدا کرے گی اور خشکی بھی پیدا کرے گی. گرمی اور خشکی کے بنا پر وہاں پر حدت پیدا کرتی ہے. اور اگر ہم اس کی صحیح سیکوینس لگائیں تو سب سے پہلا آتا ہے جعلی، جو مزاجی اعتبار سے کم گرم ہوتی ہے. اس سے زیادہ گرم قاوی ہوتی ہے، اس سے زیادہ گرم محمر ہوتی ہے، اس سے زیادہ گرم مبصر ہوتی ہے، اس سے زیادہ گرم منفذ ہوتی ہے، اس سے زیادہ گرم مقرر ہوتی ہے، اس سے زیادہ گرم اطفال ہوتی ہے. تو یہ ہے سیکوینس آپ کا. جعلی سب سے گرم اور تتکال سب سے زیادہ گرم. تو یہ جو دونوں کے بیچ کا جو قاوی، محمر، مبصر، منفذ، مقرر ہے، یہ سب کے مزاج گریجولی دھیرے دھیرے سب کے اندر حرارت بڑھتی جاتی ہے. جعلی سے زیادہ حرارت قاوی میں، قاوی سے زیادہ حرارت محمر میں، محمر سے زیادہ حرارت مبصر میں، مبصر سے زیادہ حرارت منفذ میں، منفذ سے زیادہ حرارت مقرر میں، اور مقرر سے بھی زیادہ حرارت اطفال میں. تو یہ آپ کی ایک سیکوینس، ایک کرونالوجی ہے جس کے لحاظ پر دوائیں جلد پر. اب اگر ہم سب سے پہلے، جیسے کہ یہاں میں نے بتایا، کیونکہ میں نے الف سے افکال سے شروع کیا، بات کریں گے کہ افکال تو سب سے آخر میں آ رہا ہے، تو افکال کا نام سب سے لاسٹ میں ہے، لیکن آپ افکال دواؤں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں. افکال دواؤں کا تذکرہ اس لیے پھر میں مفردات کی طرف چلوں. مفردات میں سب سے پہلے، کیونکہ اب وہاں پر پچھلے سال میں نے جو طریقہ تھا میرا پڑھانے کا وہ یہ تھا کہ پچھلے سال میں نے الفابیٹ الف سے شروع کیا تھا مفرد دواؤں کے نام. الف سے آملہ پڑھایا، الف سے کیا کہتے ہیں میسون پڑھایا، الف سے آلو بخارا پڑھایا، الف سے اس کو قدوس پڑھایا. اس طریقے سے چل رہا تھا. اس سال میں ٹرمینالوجی کے بحاف پر، جو ہماری ٹرمینالوجی ہے، اس ٹرمینالوجی کے بحاف پر ہم الف، پھر بے، پھر پے، پھر پے، اس طریقے سے جو ٹرمینالوجیز ہیں اس کے اندر جو دوائیں آئیں گی، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی دوائیں، بہت ساری دوائیں ایسی ہوں گی جو ان ٹچ رہ گئی تھی لاسٹ ایئر، وہ ٹچ ہو جائے گی. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ اس میں بہت ساری دوائیں ریپیٹ ہوئی ہیں. جیسے موسٹلی جو جعلی، قاوی، محمر، مبصر، منفذ، مقرر اور افعال دوائیں ہیں، اس میں شروع کی جو 2-3 ٹرمینالوجیز ہیں، اس میں بیشتر دوائیں کامن ہوں گی، اور آخر کی جو 2-3 دوائیں ہیں اس میں بیشتر دوائیں کامن ہوں گی. ٹھیک ہے. جیسے ایگزامپل کے طور پر میں ایک بہت ہی بیسک سا ایگزامپل دوں کہ جلد پر اثر کرنے والی دوائیں. اکثر کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو ایگزیما ہوتا ہے. تو ایگزیما جو ٹرم ہے، ایگزیما کے معنی، ایگزیما 2 ٹرم سے مل کر بنا ہے. ایگزیما، ٹھیک ہے، ٹو بوائل آؤٹ. آپ لوگوں نے ڈرمیٹولوجی پڑھی ہوگی تو وہاں پر لکھا جاتا ہے ایگزیما مینس ٹو بوائل آؤٹ، چیزوں کا پھوٹ کر باہر نکلنا. یونانی میں ہم لوگ ایگزیما کے لیے چھاجن، اکوتا، نار فارسی جیسے ٹرم استعمال کرتے ہیں.
یہ کچھ ٹرمنالوجیز ہیں جو عام طور سے اصطلاحات ہیں جو استعمال کی جاتی سینونیمس کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. چھاجن، اپوتا، ناٹ فارسی. تو چونکہ ایگزیما میں ایک بڑا عام سا کنسیڈریشن یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایگزیما ہو گیا ہے، یا گاؤں میں کہا جاتا ہے چھاجن اپوتا ہو گیا ہے، لہسن لگا لیجیے. کچا لہسن کیا کرنا ہے؟ رگڑ لینا ہے اس مقام پر. بہت سارے لوگ، ہندوستان میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہے، ہر دوسرا آدمی ڈاکٹر ہے، مریض ہر تیسرا آدمی ہے، ڈاکٹر ہر دوسرا آدمی ہے. خیر، تو جالی اکال جیسی دوائیں. تو وہ جو میں لہسن کی بات کر رہا تھا، جیسے ہم لہسن کو اردو میں سیر کہا جاتا ہے. ایک مرکب، ایک کمپاؤنڈ بھی یونانی میں سیر کا کمپاؤنڈ جو مشہور ترین کمپاؤنڈ ہے وہ ہے معجون سیر الوی خانی. تو وہ ہائپر لپیڈیمیا میں اسپیشلی استعمال کیا جاتا ہے معجون سیر الوی خانی. لیکن اگر اس لہسن کو ہم مقامی طور پر استعمال کراتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ کریٹولیٹک ایجنٹ کے طور پر. وہ کریٹولیٹک ایجنٹ کے طور کریٹولائٹک ایجنٹ کے طور پر. جیسے ہم ماڈرن میں کیا کرتے ہیں؟ ماڈرن میں سیلیسیلک ایسڈ کا استعمال کراتے ہیں. بہت سارے فارمولیشن اور بہت سارے کمپاؤنڈ ہیں جو سیلیسیلک ایسڈ کے کمپاؤنڈز آتے ہیں، سیلیکٹ لوشن کے نام سے آتا ہے. یا کچھ ایسے فارمولیشن کریمز ہیں جو کیا کہتے ہیں اسٹرائڈ اور اسٹرائڈ ایجنٹ کے طور پر مومیٹاسون کے ساتھ میں سیلیسیلک ایسڈ آ رہا ہے. تو وہ جو کریٹولائٹک ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر حدت اور شدت، وہ گرمی ضرور ہے کیونکہ بغیر گرمی کے، بغیر حدت اور شدت کے وہ اپنے کریٹولائٹک ایکشن کو پروڈیوس کر ہی نہیں سکتا. تو لہسن کا نام میں نے اس لیے لیا کیونکہ ہم بہت زیادہ ہندوستان میں ہر دوسرے آدمی کے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ چھاجن اور اپوسا. یہ لوکل میں بات کر رہا ہوں، خاص طور سے نارتھ انڈیا کی بات کروں تو نارتھ انڈیا میں لوگ، ہر آدمی یہ بتا دیتا ہے اچھا چھاجن ہے، اپوتا ہے، نار فارسی ہے، تو اس پہ آپ لہسن استعمال کر لیجیے. تو لہسن کیا کرتا ہے؟ اچھا، اب ایکزیما میں چونکہ ہم کریٹولائٹک ایجنٹ استعمال کراتے ہیں، لیکن کب استعمال کراتے ہیں اس کے کچھ انڈیکیشنز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی استعمال کرا سکتے ہیں، استعمال کراتے ہیں لیکن صرف کریٹولائٹک ایجنٹ تو استعمال بھی ہم نہیں کراتے. خیر، وہ تو ماڈرن سسٹم آف میڈیسن کی بات ہے، وہ الگ ہے. تو یہاں پر ہم اگر لہسن کی بات کر رہے ہیں، سیر جسے کہتے ہیں، تو لہسن کے اندر محمر پراپرٹی بھی ہے، کاوی پراپرٹی بھی ہے، جالی پراپرٹی، تینوں پراپرٹیز ہیں. اور اگر بہت دیر تک اپلائی کیا جائے تو مبصر بھی ثابت ہو جاتا ہے، یعنی جلد پر آبلے بھی پیدا کر سکتا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک ہی دوا جالی بھی ہے، ایک ہی دوا کاوی بھی ہے، ایک ہی دوا محمر بھی ہے، ایک ہی دوا مبصر بھی ہے. یعنی چاروں پراپرٹیز اسی ایک دوا کے اندر ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اس کے ڈیوریشن آف اپلیکیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ بہت تھوڑی دیر استعمال کراتے ہیں تو وہ جعلی ثابت ہوگی، اس سے تھوڑی زیادہ دیر ثابت لگا رہے ہیں تو محمل ثابت ہوگی. یہ کاوی کا ٹرم کے بعد آئے گا، نہیں سمجھتے، کاوی اس کے بعد محمل ثابت ہوگی ریبیفین. اور اگر اور زیادہ دیر تک استعمال کیا تو کاوی ہو جائے گی، اور بہت زیادہ دیر تک اسے ہم اپلائی کر کے رکھتے ہیں تو مبصر ثابت ہو جاتی ہے. اور کہیں کہیں کچھ کتابوں میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ آبلے بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن نہ تو اس کے اندر مقرر پراپرٹی ہے اور نہ ہی افعال پراپرٹی. تو مقرر اور افعال پراپرٹیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی. یہ پراپرٹیز ہیں لہسن کے اندر.
تو لہسن کے اندر یہ جو پراپرٹیز پائی جاتی ہیں یہ ساری پراپرٹیز اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بس صرف فرق کیا ہے، یہ جو دوائیں ہیں وہ کتنی دیر تک استعمال کی جائیں، وہ خاص طور سے وہ چیز معنی رکھتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے، بہت کم مدت کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، یا اس سے زیادہ دیر کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، یا اس سے زیادہ دیر کے لیے. تو یہ آپ کی، تو ہمیں آج تو خیر یہ تو میں نے اسکرین پر دواؤں کے اثرات کی بات کی، اس سے بعد کی ساری ٹرمینالوجیز کلیئر ہو گئی، جعلی، محمر، قابل، مبصر، منفذ، مفرد اور ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم لوگ پھر سے اسی موضوع کی طرف. بتا چونکہ مجھے پڑھانا ہے، میں اسی طریقے سے ساری چیزیں ون بائی ون بات کروں گا. تو افعال دواؤں کی بات کر رہا تھا میں، ایسی دوائیں جو اپنی شدت، تیزی اور گرمی کے بنا پر جلد پر داغ دھبے پیدا کرتا، سوری جلد کی ہمسجہ کو فنا کر دیتی ہیں یا بد گوشت کو کھا جاتی ہیں، اسے ہم لوگ افعال دوائیں کہتے ہیں. اچھا ایک بات اور، جب ہم کہیں پر کوئی نان ہیلنگ السر ہوتے ہیں تو ہم وہاں پر ایسی دوائیں استعمال کراتے ہیں، یا کہیں کوئی ایب نارمل گروتھ ہو رہی ہے جیسے وارڈس وغیرہ ہے تو ہم وہاں پر ایسی دوائیں استعمال کراتے ہیں. لیکن اب وارڈ ہے تو ہم تو ایکسیسو گروتھ ہو رہی ہے وہاں پر، لیجیے وارڈ ہے ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایکسیسو گروتھ ہو رہی ہے تو ہم اس کی جڑوں پر استعمال کریں تو یہ اس کو ختم کر دے گا. لیکن اگر نان ہیلنگ السر ہے، السر ہے آپ کا ٹھیک ہے، تو السر میں آپ کا اس کو اگر استعمال کراتے ہیں تو اس کے اوپر جو بد گوشت ہے ان کو تو فنا کر دیں گے، لیکن اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایسی دوائیں استعمال کراتے ہیں افعال کے بعد، خاص طور سے السر کی میں بات کروں، افعال کے بعد ہم ایسی دوائیں استعمال کراتے ہیں جو اس کے اندر اچھے گوشت پیدا کرتی ہیں. اور ایسی دوائیں کیا کہلاتی ہیں، منبت لحم کہلاتی ہیں. منبت لحم، منبت کے معنی ہوتے ہیں دانا، ایک ٹرم ہے نبات، نبات سے بنا ہے، نبات کے معنی ہوتے ہیں اگنا، نبات کے معنی ہوتے ہیں اگنا ٹھیک ہے، اور منبت معنی اگانے والا، لحم معنی گوشت. ایسی دوائیں جو مقامی طور پر کیا کرتی ہیں، گوشت پیدا کرتی ہیں، اگاتی ہیں. اور ایسی دواؤں کا استعمال پی جی میں، یہ ٹرم پی جی میں ایک بار پوچھا گیا ہے کہ منبت لحم دوا کی نشاندہی کیجیے ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفائی دا منبت لحم ڈرگ. اب وہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہوگا تو آپ خود ہی اندازہ لگ جائے گا اس میں سے منبت لحم دوا ہے کون سی. تو منبت لحم دواؤں کا استعمال اقال کے بعد کیا جاتا ہے، اقال سے پہلے نہیں کر سکتے، اقال کے بعد، کیونکہ ہم پہلے وہاں کے جو بدگوشت ہے ان کو ہٹا دیا جائے، ان کو ریموو کر دیا جائے، اس کے بعد اس کا استعمال کیا جاتا ہے جو دوائیں گوشت پیدا کرنے والی ہوتی ہیں یا اچھے گوشت پیدا کرنے والی ہوتی ہیں وہ. اب تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے افعال دوائیں. اب افعال دوائیں کون کون سی ہیں، اگر ہم افعال دواؤں کے ایگزامپل کی بات کریں تو افعال دوائیں کون کون سی ہیں، لیکن افعال دواؤں کے ایگزامپل سے پہلے بھی ایک بات کی، افعال دوائیں جو ہوتی ہیں وہ مزاجی اعتبار سے کیا ہے، گرم اور خشک، گرم ہوا کرتی، مزاجی اعتبار سے اسپیشلی گرم ہوا ٹھیک ہے. اور ایسی دوائیں جو اپنی گرمی اور قوت محللہ کے بنا پر، اس کی دو تین ڈیفینیشن نکل کے آتی ہے. ایک ڈیفینیشن سب سے پہلے جو میں نے بتائی کہ ایسی دوائیں اپنی حدت اور تیزی کے بنا پر کیا کرتی ہیں، زخم پیدا، اعضا کو
या अंसजा को फना कर देती हैं, उसे हम अकाल दवाएं कहते हैं। उसके अलावा दूसरा ये निकलता है कि ऐसी दवाएं जो मिजाजी एतबार से गर्म होती हैं और अपनी गर्मी और कुव्वते मुहल्लला के बिना पर अंसजा को फना कर देती हैं या बदगोश्त को खा जाती हैं, उसे हम अकाल के नाम से जानते हैं। अब अकाल के बाद इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें कि कौन कौन सी दवाएं हैं जो अकाल साबित होती है, मसलन एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहला, क्योंकि मैं अगर अल्फाबेट वाइज करें, अलिफ से अंजुरूद, अंजुरूद। अब अंजुरूद के बारे में हम लोग बात करेंगे। सैदला में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंजुरूद को मुदब्बर कैसे किया जाता है, नहीं याद होगा आपको। अंजुरूद को मुदब्बर कैसे किया जाता है? अंजुरूद को दूध में गूंद कर उसे झाव की लकड़ी में कबाब की तरह पिरो लिया जाता है। जैसे सीख कबाब बनाते वक्त हम सीख में जो है कीमे को लपेट देते हैं, उसी तरीके से झाव की लकड़ी में अंजुरूद को लपेट दिया जाता है, पिरो लिया जाता है और उसे आग पर भूनते हैं। इस अमल से अंजुरूद मुदब्बर हो जाता है। अकाल दवाओं में सबसे पहला नाम आता है अंजुरूद का। उसके अलावा दूसरा जो सबसे मशहूर नाम है वो है चूना, तीसरा नाम है सिंदूर, चौथा नाम है सदफ सोख्ता, सदफ सोख्ता, मुर्दार संग, मुर्दार संग का इस्तेमाल, हड़ताल, हड़ताल का इस्तेमाल, मुकामी तौर पर ये सब दवाएं इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा तेजाबात, एसिड जितने हैं, तेजाबात का इस्तेमाल, ये जितनी भी दवाएं हैं ये तमाम तर दवाएं अकाल साबित होती हैं, क्योंकि ये मिजाजी एतबार से गर्म हुआ करती हैं और अपनी गर्मी के बिना पर मकामी तौर पर अंसजा को फना कर देती है। इसी में संगार का भी नाम आएगा, संगार। तो ये है आपकी अकाल दवाओं के एग्जाम्पल्स। बेशतर दवाएं इसमें क्या है, कुछ मादनी दवाएं हैं, कुछ एकाध जो है ज्यादातर एकाध नबाती दवाएं हैं। देखिए बेशतर दवाएं आपको नबाती दिख रही है, ठीक है, नबाती दवाएं। तो ये दवाएं ज्यादातर नबाती जमरे की हैं, नबाती दवाएं, सॉरी नबाती कह रहा हूँ, मादनी दवाएं। तो अकाल दवाओं की ये फहरिस्त, इतनी दवाएं कम अज कम आपको याद होनी चाहिए। अब इन दवाओं में एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि अंजुरूद की माहियत क्या है, उसके मजाज के बारे में बात करेंगे, उसके अफाल व खवास के बारे में बात करेंगे। अच्छा, दो तीन जो बेसिक चीजें हैं वो ये कि एक दवा से बहुत सारे एक्शन प्रोड्यूस होते हैं और एक एक्शन के लिए बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल की जाती है। एक एक्शन, एक फंक्शन के लिए बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं। और जब भी हम किसी मुरक्कब दवा को तरतीब देते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, कोई भी मुरक्कब दवा है, सबसे पहले अब देखिए मुरक्कब दवाओं में सबसे पहला मुरक्कब कौन सा था? सफूफ। सबसे पहला मुरक्कब सफूफ था। अच्छा, उसकी एक तारीफ ये है कि चूंकि जिस दौर में तिब पूरे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से नहीं
تھی یا अनसिस्टमैटिक थी, उस वक्त जो दवाएं जिस शक्ल में पाई जाती थी उसी तरीके से इस्तेमाल की जाती, उसमें कोई तबद्दुल, किसी किस्म का कोई तसर्रुफ, किसी किस्म के कोई बदलाव नहीं पैदा किए जाते थे, बल्कि वो डायरेक्टली इस्तेमाल कर ली जाती थी, चाहे वो लोकल तौर पर इस्तेमाल की जानी हो, चाहे वो सिस्टमेटिक तौर पर इस्तेमाल की जानी हो, जैसे अवेलेबल होती थी उसी तरीके से वो इस्तेमाल कर ली जाती थी। और हमेशा वाहिद ड्रग इस्तेमाल की जाती थी, इंडिविजुअल ड्रग इस्तेमाल की जाती थी, मुफरद दवा इस्तेमाल की जाती थी। तो जहां एक तरफ उस दवाओं के असरात मुरतब होते रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ उसके बद असरात भी मुरतब होते रहे होंगे, कुछ उसके इफेक्ट्स और कुछ उसके साइड इफेक्ट भी आते रहे होंगे। तो लोगों ने देखा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, कोई ऐसा बद असरात जो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, हमें वो भी देखना पड़ सकता है। तो ऐसी सूरत में लोगों ने अपनी अकल और अपने जहन का इस्तेमाल करते हुए पहला काम तो ये किया कि उसकी टॉक्सिसिटी को दूर करने की कोशिश की, और वही टॉक्सिसिटी को दूर करना जो है वो क्या कहलाता है, तदबीर अदविया कहते हैं। हम लोग सैदला में आप लोग पढ़ते हैं कि तदबीर अदविया क्या है, दवाओं में तसर्रुफ और तबद्दुल पैदा करके उसे इस्तेमाल के काबिल बनाना, ये तदबीर अदविया कहलाता है। और जिन दवाओं पर वो अमल करते हैं उसे मुदब्बर कहा जाता है। तदबीर करने के बाद जो दवा हासिल होती है उसे मुदब्बर के नाम से जानते हैं। तो ये तो आपकी हो गई तदबीर अदविया के बाद। अब फिर उसके बाद खैर उन्होंने क्या किया कि उस दवा को मुदब्बर तो कर लिया, लेकिन अब मुदब्बर करने के बाद जहां उसको डिटॉक्सिफाई कर लिया तो उसके असरात में भी अगर उसके बदअसरात जायल हुए हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके असरात जायल भी हो सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके असरात को बढ़ाया भी जा सकता है। तो चूंकि जहां एक तरफ तदबीर अदविया का मकसद, जहां एक तरफ दवाओं के बदअसरात को जायल करना होता है, वहीं दूसरी तरफ उसके एक्शन को बूस्ट करना भी होता है, उसके असरात को बढ़ाना भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तदबीर अदविया का मकसद किसी दवा के सिर्फ बदअसरात को जायल करना नहीं होता है, बल्कि एक तरफ किसी दवा के बदअसरात को जायल करना होता है, उसको दूर करना होता है, तो दूसरी तरफ उस दवा के असरात को बूस्ट करना भी उसका एक मकसद होता है। तो ये तदबीर अदविया के अगराज और मकासद में आते हैं, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। तो दवा को मुदब्बर किया गया। अब दवा जो है वो एक इंडिविजुअल ड्रग हमारे पास थी, मुफरद दवा थी। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि दवाओं की जो असरात है वो मर्ज के मुकाबले में बहुत ज्यादा वीक हो जाती, बहुत ज्यादा वीक पड़ती, दवा कम दर्जे की मौसर साबित हो रही है और डिजीज आला दर्जे का है, तो ऐसी सूरत में हमें एक दवा के साथ दूसरी दवा शामिल करने की जरूरत पेश आई। तरकीब अदविया की जरूरत, आप लोगों ने बुनियादी अदविया में पढ़ा होगा कि तरकीब अदविया की जरूरत क्यों, एक दवाओं के साथ दूसरी दवाओं को मिलाने का मकसद क्या होता है, एक दवा को दूसरी दवा के साथ मिलाने का मकसद क्या होता है, वो ये हो सकता है कि हम उसकी पोटेंसी को भी बढ़ा रहे हैं। जैसे आप बेशतर जो मुरक्कब आज के टाइम पर तो हम लोग जो मोस्टली जो फॉर्मुलेशन आता है, जो ज्यादातर हम लोग खुद फॉर्मुलेट करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हमारा एक ही मकसद होता है कि हम सीधे सीधी बात करते हैं कि इस दवा का असर ये है, इस दवा का भी असर यही है, इस दवा का भी असर यही है। स्पेशली जब हम नुस्खा तरतीब देते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये भी दवा वही है, ये भी दवा वही है, ये भी मौलिद मनी है, ये भी मौलिद मनी है, ये भी मुगल्लिज़ मनी है, इन सबको मिला दिया जाए, एक फॉर्मूला तैयार कर दिया जाए, एक फॉर्मूला तैयार कर दिया गया।
لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ کبھی اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ ہیں، اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ ہیں، اس کے بھی کچھ سائیڈ افیکٹ ہیں، کوئی دوا ایسی بھی اس کے ساتھ شامل کی جائے کہ اس کے اثرات تو بوسٹ ہو ہی، ساتھ میں اس کے بد اثرات کو بھی ظاہر کرنے کے لیے اب بہت زیادہ قابض دوا ہے، کوئی دوا بہت زیادہ قابض ہے، تو ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ہم کوئی ضعیف العمل جو ملین دوا ہے وہ بھی شامل کر دیں، کیونکہ ایسا نہیں، جیسے ایک بہت ہی مشہور سی دوا ہے جو ہم لوگ اسپیشلی استعمال کرتے ہیں، ویکونا پرورینس، جسے کپی کچو کہتے ہیں، آیورویدا میں کپی کچو کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یونانی سسٹم میں استعمال کیا جاتا ہے خصوصاً مولد منی اور مولد منی کے طور پر، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دوا مؤثر تو ہے لیکن مزاجی اعتبار سے وہ خشک ہے، تو اس کی وجہ سے قبضیت کی شکایت آ سکتی ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایسی دوائیں بھی شامل کرنی چاہیے جو ہلکے درجے کی ملین ثابت، تخم کونچ، دیکھو نا پروڈنس کپی کچو، تو ایسے فارمولیشن کے لیے ہمیں ذہن کی ضرورت پڑتی ہے، ہم ذہن تھوڑا اگر اپنا لگائیں تو ہمیں دواؤں کے اثرات ہی نہیں بلکہ اس کے بد اثرات بھی پتہ ہونے چاہیے، اور آج کل بہت سارے کوشچن ایسے آ رہے ہیں جو اثرات سے کہیں زیادہ بد اثرات اور اس کے مسئلے اور اس کے بدل کے طور پر پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی اطفال دواؤں کی فہرست ہے، اس میں دو تین نام جو سب سے زیادہ اہمیت سے پوچھا جاتا ہے، جیسے اندرو، جیسے نا، جیسے صدف سوختہ، مردار سنگ، ہڑتال، فیض آباد، سنگار، سارے کے سارے نہیں امپورٹنٹ ہے، اس میں امپورٹنٹ جو ہے مضبوط ہے، چونا ہے، سندور چونکہ ایک کیا کہتے ہیں ایسی دوا ہے جس کا مفرد سے زیادہ سیدلا میں چونکہ سندور بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس سے تیار کیا جاتا ہے، پی جی میں آپ سے اس پر ایک سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ سندور تیار کیسے کیا جاتا ہے، کس سے تیار کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ صدف سوختہ، سوختہ اس لیے استعمال کرتے ہیں، سوختہ کے معنی ہوتے تحریک کیا ہوا، جلایا، ٹھیک ہے، مردار سنگ یہ بھی پوچھا جاتا ہے، ہڑتال یہ بھی پوچھا جاتا ہے، ہڑتال تبقی ایک لفظ ہے، ہڑتال کے ساتھ ہڑتال تبقی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو تبقی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی ہڑتال ہوتی، اس پر بھی کئی بار بی جی میں سوال پوچھا گیا ہے۔ تیزابات میں الگ الگ ٹائپ کے تیزابات ہیں، تیزاب گندھک ہے، تیزاب شورا ہے، تیزاب نمک ہے، لیکن ان تیزابات کی بہت زیادہ اہمیت یہاں پر نہیں ہے، اس کو الگ کرتے۔ زنگار یہ بھی پی جی میں سوال پوچھا جاتا ہے، ایسے تمام تر جو ہے مفرد دوائیں ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں۔ خیر اب ہم لوگ، یہ تو میرا کانسیپٹ تھا، بیسک کانسیپٹ تھا جو کہ ہم لوگوں کو ڈسکس کرنا تھا،